بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 114 نمبر آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر فضائل قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، اور قرآن مجید قیامت تک کا یہ معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کلام کی اتنی افادیت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کائنات کا براہ راست تعلق اور اسی طرح اس قرآن کا اس کائنات سے براہ راست تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں غوطہ زن ہونے والے کائنات میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر غوطہ زن ہونے والے اور مشاہدات کرنے والے، تجربات کرنے والے، نت نئی ایجادات کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور کائنات کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کائنات پر غور کرنے کا درس دیا ہے، اور جا بجا ہم دیکھتے ہیں وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ اور کائنات کی وسعت کا اظہار اس میں ہو رہا ہے، مگر اکثر جو لوگ ہیں وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہیں اس کی بادشاہت کا ذکر ہے، اور کہیں اس کے زمین و آسمان کے بنانے کا ذکر ہے، اور اس وسیع کائنات میں پیدا کی گئی چیزوں کا ذکر ہے۔ جب اس کائنات میں پھیلی گئی ان چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ رب العزت کی محبت امڈ کر آتی ہے، ہماری جستجو میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری نظر تا حد نگاہ سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، ہماری سماعتوں میں وسعت ہو جاتی ہے، اور ہماری دل کی پاکیزگی میں بھی بلندی آ جاتی ہے، اور یہی بلندی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بے اختیار بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، یہاں یورپ اور امریکہ میں بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، سینکڑوں میں ملیں گے، ہزاروں میں ملیں گے، جو اس کائنات پر جستجو کرتے 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 قرآن تک جا پہنچے ہیں، اور اسی طرح
قرآن میں غوطہ زن ہونے والے بہت بڑے عابد بنے، بہت بڑے مفکر بنے، اور ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے والے بنے، اور مستقبل کے حالات کی پیشین گوئیاں کرنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علماء نے اس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے سینے سے لگایا، تو دوسری طرف نبی کی سیرت کو بھی سینے سے لگایا، اور انہوں نے یقین کی آنکھ سے اس کائنات کی وسعت کو پرکھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہر شے کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ فراہم کیوں نہ کرے کہ یہ پوری کائنات کو بنانے والی ہستی خدائے بزرگ و برتر کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان کی ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے کہ وہ اس کائنات پر بھی غور کرتا ہے، اور غور کرتے 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 وہ روحانیت کی بلند مقام پر جا پہنچتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر تجربہ کر رہا ہے، اور تجربہ کرتے کرتے ایک دم اس کے اجسام کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، وہ پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، اور وہ ڈرا ہوا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ میں چرچ کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ تجربہ کرتے کرتے مجھے کچھ نظر آیا اور میں ڈر گیا، اور میں عبادت کی طرف رجوع کرنے گیا ہوں۔ تو گہرائی کے اس عالم میں انسان کو خدا یاد آتا ہے۔ انسان محض اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، یا ایک روٹین میں لائف گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا سفر آگے کی جانب ہے، آگے کی جانب ہے، اور مزید آگے کی جانب ہے کہ رب تعالیٰ کے وہ کرشمے جو اس کائنات کی وسعت میں بکھرے پڑے ہیں، ان کو وہ عیاں کرے، اور جب ان کو وہ عیاں کرے گا تو اس کو اس وقت جو رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہوگا، بہت معمولی سا اندازہ ہوگا، جو اس کے لیے، جو اس کی زندگی کا دھارا تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پیش خیمہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔